میرے نزدیک زکوٰۃ و خیرات، صدقات و عطیات وغیرہ کسی بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن میں دینے سے 1000 درجہ بہتر تو یہ ہے کہ خود کسی مستحق ضرورت مند کو ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ پیسے یا سامان پہنچا دیا جائے۔ یہ سب سے افضل ہے۔ میں سارے ویلفیئر ٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے ویلفیئر ٹرسٹ ہیں جو غریبوں اور ناداروں کی ہر طرح سے مدد کر رہی ہیں اور انہیں سکھ پہنچا رہی ہیں۔ مگر آپ کے علم میں ہوگا کہ اچھائی برائی دنیا میں ہر جگہ ہے، تو اچھے اور مخلص اداروں کے ساتھ کچھ ویلفیئر اداروں میں شفافیت سمجھ لو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ جانے وہ جو پیسے یا سامان ہم زکوٰۃ و صدقات اور خیرات و عطیات کی مد میں انسانیت کی خدمت کے نام پر کچھ ویلفیئر اداروں کو دیتے ہیں، تو ہمارے دیے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ حقیقتاً ضرورت مند اور مستحق تک پہنچتے بھی ہیں، یا انسان کی کمزور فطرت کے مطابق راستے میں ہی کچھ لوگوں کی جیبوں میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں؟ دیکھو، انسان طبعاً کمزور پیدا کیا گیا اور شیطان کو بھی کھلا چھوڑ دیا گیا۔ جب بڑی رقوم اکٹھی ہو جائے نا اور شفافیت نہ ہو، حساب کتاب کا کوئی سخت نظام موجود نہ ہو، تو بسا اوقات انسان کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ جانتے بھی ہیں کہ نہیں، مگر کچھ اداروں میں تو چند لوگ تنخواہیں اور مراعات تک دی جانے والی خیرات کے پیسوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے، ٹرسٹ میں کام کرنے والے سٹاف کی سیلری وغیرہ، اگر میں غلط نہیں تو زکوٰۃ و صدقات کے پیسوں سے دی جاتی ہیں، ایسا مجھے لگتا ہے۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ادارے ایک جیسے ہیں، نہیں، الحمدللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی دن رات محنت کرتے ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اچھا کام کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک عام آدمی کو بس یہی پتا ہوتا ہے کہ ڈونیشن دے دو، اللہ بہت خوش ہوگا اور دوہرا اجر عطا کرے گا۔ بے شک اللہ رب العزت اجر و ثواب بالکل دے گا، لیکن جب ہم اس کی مان کر بھی چلیں اور اس طریقے سے ڈونیشن دیں جیسا اللہ کے رسول نے امت کو حکم دیا۔ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ خود ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈو۔ یقیناً آپ کے اڑوس پڑوس گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا مستحق ضرور ہوگا جو تکلیف میں ہو، لیکن مانگتا کسی سے نہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کریں۔ آگے انشاءاللہ رمضان کا مقدس اور انتہائی بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے۔ جو بھی ہے، امانت سمجھ کر مستحقین تک اپنی امداد پہنچائیں، کیونکہ یہی اصل روح ہے۔ برکت بھی زیادہ ہے اس میں، اور عطیات بھی بالکل صحیح مستحقین تک پہنچتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں ہوگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے چند اہم باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کے ہاں صدقہ اور خیرات کا حساب انسانی حساب سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ آخرت میں وزن تولنے والے ترازو میں بھی بھاری پڑے گا اور عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم نے اس مضمون کو بجائے مختصر اور صاف لفظوں میں بیان کرنے کے گندم کے دانہ کی مثال کی صورت میں بیان فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانہ گندم سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے، جبکہ یہ دانہ عمدہ بھی ہو اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو، اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا کہ ایک دانہ بھی نہ نکلے، اور یا پھر ایسا بار آور نہ ہوگا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن جائیں، اور تیسرے یہ کہ جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقہ کا مستحق ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے۔ اس طرح اس مثال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی 3 شرطیں بھی کہ مال حلال سے خرچ کرے، اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے۔ محض جیب سے نکال ڈالنے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت پر کھربوں بار رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو۔ میں ان مقدس ہستیوں کا بہت بڑا فین ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، تو کچھ نہیں چھپاؤں گا آپ سے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، اور وہ یہ کہ میں چند خیراتی اداروں میں گیا۔ آپ نام مت پوچھیے گا، نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ ہماری پرائیویسی کے خلاف ہے۔ تو خیر، جب وہاں کے معاملات دیکھے نا تو حیران رہ گیا۔ جنہوں نے خیراتی اداروں کی بنیاد رکھی، کوئی شک نہیں کہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور یقیناً نیت بہت نیک، اچھی اور پاک ہوگی۔ لیکن اداروں میں کیا ہو رہا ہے، اس بات سے جو ٹرسٹ کے بڑے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ شاید ناواقف ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ میں نے جب وزٹ کیا تو محسوس ہوا یہاں خدمت خلق کم یعنی راحت کم اور لوگوں کو زحمت زیادہ اٹھانی پڑتی ہے۔ لوگ بیچارے غریب اور مستحق ہوتے ہیں، اپنی امید لے کر جاتے ہیں، لیکن دفاتر میں سٹاف تنگ بہت کرتے ہیں۔ ایک تو بندہ پہلے ہی تکلیف میں ہوتا ہے اور اوپر سے سٹاف کا رویہ دل چھلنی کر دیتا ہے۔ جو دیکھا وہی کچھ بیان کر رہا ہوں۔ بے شک آپ خود کبھی بھیس بدل کر جائیں اور تحقیق کر لیجئے گا، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ کسی کی تکلیف کا احساس کیا جاتا ہے۔ میرے دل میں انسانیت کی بہت قدر ہے، در بدر ہوتے در در کی ٹھوکریں کھاتا نہیں دیکھ سکتا۔ دل جلتا ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھے ٹرسٹ اب بھی ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ خدمت خلق میں مصروف ہیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ اب میری بات کریں تو میرے نزدیک زکوٰۃ و صدقات اور خیراتی اداروں میں دینے سے کسی ضرورت مند کو ڈھونڈ کر دینا بہتر بلکہ افضل سمجھتا ہوں۔ اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے پھریں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام میں اصل چیز یہی ہے کہ مستحق لوگوں کو تلاش کر کر کے دو، اور ہم اپنی بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، اور نتیجتاً ہماری سستی کی وجہ سے مستحق لوگ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بس اپنے سر سے گرتے پڑتے بوجھ اتارنا ہے۔ یاد رہے، یہ اتنا سود مند نہیں جتنا خود کسی مستحق کو تلاش کر کے دینا ہے۔ باقی پھر بھی آپ کی اپنی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے جو دیکھا وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ خود بھی کبھی ٹائم نکال کر بھیس بدل کر ان اداروں کا وزٹ تو کریں جہاں آپ ڈونیشن دیتے ہیں، خود حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ادارے ایک جیسے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ کچھ اچھے بھی ہیں جو واقعی مستحقین تک ہماری عطیات پہنچاتے ہیں، لیکن افضل تو یہی ہے کہ خود ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، ہمارے اسلاف رات کو چھپ چھپ کر ضرورت مندوں کے گھروں میں حسب توفیق امداد پہنچاتے اور اپنی دہلیز پر ضرورت کا سامان دیکھ کر جو پھر ان کے دل کی گہرائی سے دعائیں نکلتی نا، وہ عرش کو ہلا کر رکھ دیتی۔ بہرحال یہ بہت لمبی گفتگو ہے، منٹوں میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بس آپ سے نہایت عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ضرورت مند لوگوں کو ڈھونڈیں اور اپنے ہاتھ سے انہیں عطیات دیں۔ خدا کی قسم، ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلیں گی وہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار دیں گی۔ آپ کوشش تو کریں، کوشش کرنے والوں کی ہی جیت ہوتی ہے۔ دیکھنا خود ہی ٹائم نکلے گا، اور ہاں، جان، مال، اولاد، عزت، آبرو اور وقت میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اپنی زکوٰۃ اور خیرات و صدقات اپنے ہاتھ سے ضرورت مند لوگوں کو دیجیے اور ان کی دعاؤں سے اپنی زندگی میں برکتیں اترتی محسوس کیجیے۔